پڑھ لئیے کچھ بندے سن لئیے جنہیں سن لئی ہوئے وہ بھی صلوات شریک ہو جاؤ لیکن بلند آواز نہ تلاوت فرماؤ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد ہے تو تکلیف اگر نظر اللہ نیاز حسین کو ایک قدم آ جائے گا تھا جڑا نظر اللہ نیاز حسین جاندہ ہے وہ ایک قدم تکلیف کر لگا مہربانی فرما آجا ساری خالی پہیے یا دعا ہے پروردگار عالم کہ سید کونین سلام اللہ علیہ اللہ حضرت امام زماد ظہور تعجیل فرما دے تھوڑے نہیں ہو ڈھیر سارے ہو کیا پتہ کس لیے آمین جلدی قبول ہو جائے پروردگار تین تیری عزت اور تین تیری عظمت دواستا امام زماد وجود دے صدقے سارے دے گناہ معاف فرماؤ کتنے مولد ذاکرین خطاب کر کے جا چکے ہیں جو بعد پڑھن گے جو سن گئے جو باہر ہیں جو موجود ہیں سارے اندیاں نیتاں دے مطابق مجلس شبیر دا عجر عظیم عطا فرماؤ بے شک میں میرے واسطے ہے تو ایک اعزاز علی گلی کہ جس ممبر تھے وہ زندگی گزار کے گئے اس جگہ تے کھڑے ہو کے پڑھنا اعزاز بھی ہے اور مشکل بھی ہے بہرحال اگر تسی دعا کر سکو تو ضرور کرنا جو تواڈے چلے گئے اور میرے بابا دے اللہ مزید درجات بلند فرماوے جس میں ضرورت ہوئے دل دی گہرائی چو آمین رکھے خدایا قبر مظلوم دی زیارت نصیب فرماؤ جڑے زیارت نہیں کر سکے سکدے جہان تو چلے گئے بروز محشر امام مظلوم دی شفاعت نصیب فرماؤ اگر ہو سکے جبر نہ سمجھ دے وہ جو جتھے بیٹھے جس دے کن تک آواز پہنچ جائے قبولیت دعا دی خاطر امام مظلوم دی ذات تے ایک صلوات بلند آواز نال اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم وہ اجازت کو 4-5
گلا کر لا. میں پہلے گزارش کر چکا جو اعزاز بھی ہے تو مشکل بھی ہے. بہرحال کیونکہ ذمہ داری دی جگہ ہے تو دو گلا کرنا چاہنا. کون حسین؟ کیسا حسین؟ اللہ دی اس پوری کائنات دے اندر جس دا نام سن کے اللہ دے سزا یافتہ مجرم و معافی دی امید نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ دی اس پوری کائنات دے اندر جس دا نام سن کے اللہ دے سزا یافتہ مجرم و معافی دی امید نظر آئے. اگلے ذاکرانو بھی کبڑی کے ویکھیا جائے یا میری دلی انج ہو گئے. کچھ چہرے تو کھلے رکھو کم از کم ہے کوئی یار کوئی لوڑ نہیں. نہ مارو نعرہ نہ پڑھو درود. چہرہ مجلس والا رکھو تاکہ میں کوئی چار گل کر لا تھوڑے نال. یار تنگ کردا ہے یار. جس دا نام سن کے اللہ دے سزا یافتہ مجرم نو بھی معافی دی امید نظر آئے اس ہستی دا نام ہے امام حسین. نہ کدی کسی دا عقیدہ چھیڑیا نہ کدی اپنا عقیدہ چھوڑیا. اگر مل جائے عقیدہ تو تھوڑا جا سبحان اللہ آکھ لویا مگر نہ خاموشی نال بھی میں اپنا گزارا کر جانگا. نیک لوگانو پرہیزگار بندیانو شب زندہ دار لوگانو ساری زندگی عبادت کرنا لے لوگانو میدان محشر بخشان لے ہزارہ مل جاسن مگر یاد رکھے جس ایس قوم دا ذمہ چاہے او دا نا حسین بنے علی. جس اس گناہگار قوم دا سچ یا علی جس اس گناہگار قوم دا ذمہ اٹھائے اس ہستی دا نام ہے حضرت امام حسین. جتنا بول پہ اتنا تھوڑا جو اور بولو تاکہ میں اپنی تقریر شروع کرا. امام حسین علیہ السلام دی جو ظاہری زندگی وہ 3 شعبان کو شروع اور ختم 10 محرم پہ. میں ظاہری گل پہ کروں. ظاہری طور پہ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان عرش چھوڑ کے اس جہان پہ آئے اور 10 محرم امام حسین فرش چھوڑ کے عرش سے واپس چلے گئے. میرا فکر ہے میں کسی دا فکرہ بالکل نہیں پڑھدا پیا. ممبر گواہ ہے. دل کرے تو تھوڑی جا بی بی دی تسبیح سبحان اللہ پڑھ لوے. امام حسین علیہ السلام جس دن آئے مولا اس دن بھی ایک مجرم معافی دیتی آئی. منت نہیں کرنی جبر نہیں ہے. دل بننے تو بولنا بگرنا چپ کر کے گل سن لو. جس دن آئے اس دن بھی ایک مجرم نو معافی دیتی اور حسین جس دن واپس گئے حسین اس دن بھی ایک مجرم نو معافی دیتی ہے. 3 شعبان فطرس آیا 10 محرم ہور آ گیا. 3 شعبان فطرس پر لے کے چلا گیا. 10 محرم ہور علیہ السلام بڑھ کے چلا گیا. فطرس عرش دا مجرم ہائی اور فرش دا مجرم ہائی. او عرش تے غلطی کر گیا اور فرش تے غلطی کر گیا. غلطیاں دونوں تو ہوئی اور دونوں دا مقدمہ حسین دی عدالت چھایا اور امام حسین علیہ السلام نے عرش اور فرش تے دونوں مجرمانوں عزت نال بری کر کے زمانن سمجھایا میری عرش پہ بھی حکومت ہے میری فرش پہ بھی حکومت. رل کے لالو جی مل کے بولو حیدری جس دن آئے اس دن بھی ایک مجرم معافی اور حسین جس دن جہان چھوڑیا حسین اس دن بھی ایک مجرم معافی. آندیاں بھی مجرم معافی مل گئی جاندیاں بھی مجرم معافی مل گئی. آندیاں فطرس پر لے گیا جاندیاں ہور علیہ السلام بڑھ گیا.
ایک عرش تے غلطی کر آیا، ایک فرش تے غلطی کر آیا، غلطیاں دونوں تو ہوئیاں، اور مقدمہ امام حسین دی عدالت ہے۔ کیا کہنے سیدہ دلال تیرے اختیارات تے، عرش اور فرش تے دونوں مجرمان و عزت نال بری کر کے حسین زمانن سمجھا گئے میری عرش پہ بھی حکومت، میری فرش پہ۔ اور تو بڑا اس وقت گناہگار کوئی، میں بولنا اتھی سکھیا ہے، میں نے یاد ہے یہ میرے واسے فخر ہے جو میں تواڈے سامنے بول رہا ہوں تے تسی میرے سامنے اچھا چپ ہو سارے۔ اور تو بڑا اس وقت کون گناہگار کہ جس نے وقت امام دا رستہ روکا، اللہ دی حجت دا رستہ روکنا، در حقیقت خود خدا دا رستہ روکنا۔ میرا فکرہ نہیں، میں 4 مصرے پڑھوں گا میر تقی میر دے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چلا گئے۔ اس گھوڑے دی واگ ہاتھ پا گیا کہ حسین ادھر نہیں، ادھر ادھر نہیں، حسین ادھر۔ کمال کی میر تقی میر نے 4 مصرے دے، تصویر وہی ہے لیکن مفہوم بدل گیا۔ تصویر کیا ہے؟ مولا سوار ہے اور راہ رو کے کھڑے، ادھر نہیں ادھر جا، چہرے پڑھ رہے ہیں، مجلس بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان جڑا اس نے پہلا فکرہ لکھے او دے لکھنے کمی کوئی نہیں، میرے پڑھنے چ ہو سکتی ہے۔ او سا کیا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار مسیح، بیمار کون؟ حضرت حر مسیحا کون؟ بول پوے کچھ نہیں ہونا، امام حسین بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رائے حق میں ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، پھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ ایک باری تو بولنا مل کے حیدری، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ او حسین کے جس میں بنجر زمین وہ اللہ کر جتو نبی ٹھوکرا کھا کے گزر گئے، حسین وہ اللہ بڑھا کے چڑھا کے۔ کئی زوار تشریف فرماؤ کربلا دے، تسی تائید کرنا اتنے نبیوں نو سکون نہیں آیا، حسین کائنات دا سکون اتنے رکھ دیتا۔ او مٹی کے جو بنجر ہائی، حسین خاک کے شفاش بدل گئے۔ تھک تو نہ ہو گئے، تھک بھی گئے ہو تو جیتے ہیں کسی آنا نہیں، اتنی دیر برداشت کرو۔ جسنو کوئی نہیں آباد کر سکتا، امام حسین زمین آباد کر کے ہڑپے دے شاعران، ہڑپے دے چلے گئے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ جیڑا اس نے خاک شفاعت نقشہ لکھ دیتا ہے، ایس خاموش مجمع تو تھوڑا جا سبحان اللہ کھوان واسطے کافی۔ کیوں اج شیعہ قوم دی خاک شفاعت بعد کسی اور مٹی تے تک نہیں پہنچ؟ نمازی لوگ بیٹھے ہو، ہر بندے دی کوشش ہے کہ وقت نماز میرا سر خاک شفاعت ہو۔ کیوں؟ 6 مصرے پڑھا، مظاہرہ جنہیں شوکو صاحب نے سونے ہونا میرے کل کتو 6 مصرے سونے، لیکن میں نے اپنی زندگی تو بھی پیارے نے اور 24 سال دی ذاکری بھی بار دے ماں، انہیں 6 مصرے دی قیمت نہیں۔ کیوں حسین خاک شفا نو اتنی اہمیت دے گئے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد۔ خوشبوئے خلد تا تسی جان دے ہو، جنت دا اعلی مقام، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا۔
پھر سن لو جی میں بھولیا نہیں میں انتظار چاہم بھئی جس نے تسی آنکھو بھی اگاں پڑھ تو پھر اگلا مصرع پڑھا خوشبو خلد تب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد جنت کا نام آنے لگا بولو گے تو تائیں اگلا مصرع پڑھیا جائے گا جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد میرا وعدہ ہے جو جیندہ بیٹھے وہ تو ایک باری آکھے گا ماشاءاللہ آج خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس سیدہ کہ نا تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد علی علی از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد ایک شعر لکھا ہے علامہ اقبال نے کی محمد سے وفا تو میں جنہاں یاد ہے وہ ہون بول ہی پہ کی محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے بڑی زندگی گزر گئی شوکت صاحب نال یقیناً کوئی تو شاعری سمجھ دئی ہو جو تو ہے نا تو اے شرط ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے تو شرط وفا کی تو تیرے وفا نہ کی تو تیرے نہیں اس سے شاعر نے سید نے علامہ اقبال نے مصرے کے 4 مصرے رکھ دیتے ہو سکے حسین ایسا نہیں کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز اس پہ چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے تیرے سجدے کا بدل یہ کہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے جتنا بڑا میں مصرع پڑھیا نعرہ بھی تھوڑا ہی نہیں بنتا مل کے حیدری تیرے سجدے کا بدل یہ کتنا بڑا فکر ہے تیرے سجدے کا لوح قلم نہیں تیرے سجدے کا بدل یہ ہم تیرے ہون دسو اگا پڑھا یا بس میں تو تقریر شروع ہی ہون کروں ایسا اچھا ٹھیک ہے ایسا سردار ہے حسین ابن علی میں آکھے جے تائیں کوئی آیا نہیں میں جانا نہیں کبڑی کے سنو خوش ہو کے سنو جی میں دل کرے سنو میں تو پڑھ رہا اللہ تو ان سلامت رکھے یہ میں جان کے آکھے بھئی اگوں کی جواب آئے گا ایک اہل سنت عالم دین آئی اہل سنت اپنے رائے وینڈ دا اس ایک کتاب حکایات صحابہ وہ ہر صحابی دے متعلق ان جیڑی جیڑی کوئی چنگی گل لب دی گئی وہ لکھ دا وہ لکھ دے
او دی قلم وچوں حق بھی نکل گیا. سنیا جی سنیا جی حق نکل گیا. حق ہن جڑا حق نکلیا وہ حق سنو تے میرے خیال ایتھے ہی وقت پورا. اس لکھا کہ مدینے کے قریب ایک چھوٹی سی بستی, مدینے کے قریب ایک چھوٹی سی, یہ جڑے داد نو پہ دیندے تسی داد بچا کے کل کوئی زمین لینی ہے, بجڑی بچا کے لے کے تک ہوئے کل مربع خرید لانگے. اہل بیت واسطے ہے دے سکو تو دینا, میں نہیں, اہل بیت واسطے, کیونکہ یہ بنی انہاں واسطے. چھوٹی جی بستی ہے, چھوٹی جی, او دے وچ رسول دے راندے ہیں کچھ صحابی رل میں. انہاں صحابیاں دے درمیان ایک صحابی آئی چنگے گورے رنگ تے حسن اتفاق آکھاں یا کہ آکھاں او دے گھر پیدا ہویا ایک کالے رنگ دا بچہ. آئیو جی گلنا ساڑھے شیعہ قوم میں بڑیاں چنگیاں لگ دی. صحابی گورا, ہمت کرے تھوڑی تھوڑی, بچہ کالا, وہ بیچارہ ہونتا چوپی کر گیا بھی یہ کی ہوئے. 3 سال او وچوں ہی وچوں کڑدا رہے. تسی نتیجہ پہلے کڈنا جڑا میں کڈنا ذرا او سنے. او ہن وچوں ہی وچوں کڑدا گیا, خون سڑدا رہیا. او 3 سال جڑے گزر گئے تے صبر دا پیمانہ ہی پور. کڑی کے وڑے گھر تے بیوی بیٹھی ہے تے جا کے لڑ کے او دا کہ 3 سال صبر کیتا ہے میں, ہون نہیں ہوندا نہ میں رلدا نہ تو رلدی, میں کیویں مننا. اے میرا ممبر دا تقدس سامنے میں بڑی احتیاط نال گزرنا چاہتا. میں نہیں مندا, اے میرا او بیوی جڑی آئی نو سائیں ہاتھ جوڑے سا کیا ہے ویک بندے, اے جڑا گل تو پہ کردن اے ہی تہمت, تے تہمت ہی گناہ کبیرہ. تہمت نہ او ساکھیا میں مندہ ہی نہیں. ایک بندہ تب ماشاءاللہ آکھ ہی لے گا شوہر تہمت لائی تے بیوی ہائی شریفاں دی شریف کنیز. آئے میرے اللہ, او ہائی شریفاں دی شریف کنیز, اس تو تہمت برداشت. شریعت دا برقع پاک حضرت رسالت ماب دے دربار او فریاد لے کے حضور بیٹھے حضور بیٹھے اے سامنے جا کے پردے دے وچ کھلو گے. یا رسول اللہ تیری عزت دی قسم, جی میں تیری کنیدن شریف ہونا چاہیے, میں بالکل انجے شریف ہاں, لیکن شوہر تو او شاہ کیا بچہ میرا. حضور فرمائے گھبرا نہیں, کل ہے جمعہ, صحابیاں سارے آنے مسجد نماز پڑھا. تین بھی بولے ساں, تیرے شوہر نو بھی بولے ساں, تسی ہن بور ہو گئے, میں ٹھیک ٹھاک بور کر کے بیٹھا. تیرے بچے نو بھی بولے ساں, تے میں ممبر تے بیٹھ کے اس گل دا فیصلہ خود کر سکتا. وہ دوسرا دن شاہ جی آ گیا, حضور بیٹھے ممبر تے, اگے صحابی, پردہ ادھے و بی بی, نال بچہ, پردے دے اگوں او صحابی کھڑا. چھلک دی ہوئی مسجد پیغمبر نے او صحابی نہ کیا مقدمہ بیان کر مقدمہ پہ. او ساگا جی مقدمہ کر, میں نے بھی بیکھو پردے دے اندر میری بیوی, انہوں بیکھ لو, اے بال بھی بیکھ لو. نہ اے رلتا ہے نہ میں رلتا, میں کی میں مانتا فیصلہ جڑا کر سکتے کرو. حضور فرمایا اچھا ٹھیک ہے فیصلہ کرو. انہاں کھجی کر میں پڑھا
اج میرے لاہور والے چوپے انہوں میں اپنے تو نن لے آنے وہ میری انہوں دی پیار دی حضور دل کرا فیصلہ ہو سکے جی ایسے گالے شاہ جی فیصلہ سرکار فرمائے سلمان او اس علاقے دے شرفاء یا نبوت کے دربار میں بیٹھے ہوئے امامت کے پریس رپورٹر نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا آئے اللہ الف کی طرح کمر سیدھی جہاں کمر سیدھی ہوئی میں نے جملہ دا بڑا لطف داڑھی تے بطول دے چوکھڑ دی گھر بسم اللہ ایک سلوات پڑھو مولا دی ذات تے بلند آواز تھوڑا بھی انتظار ختم ہو گیا میرا بھی لیکن جڑی میں گل کردا پیوں میں پوری کر سکتا کراں یاد نمبر چھوڑ جاواں داڑھی تے بطول دی چوکھٹ دی گھر سینے تے منا اہل البیت لتمغا ایسے ہی جملے سارا ہی فیصلہ جڑی میں گل سلمان جی مالک پر میں گھر جا میرے حسن حسین کو لے آؤ چوپ کرو تسی جانو کریم کربلا جانے میرے حسن حسین کو لے آ میں نہیں پتا توڑے ذہنہ دا معیار کتنا بلند ہے تو میرا فکرہ کتنا توڑے ذہنہ پہ اثر کر سکتا ہے مبتت ہے علی کی ابائے بے مثل پہن کے سلمان علی علی کرتا علی کی چوکھٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سلمان علی دا دروازہ کھڑکایا اندروں جناب فضہ نکلی ہے ایک ہاتھ حسن ہے اور ایک حسین ہے مسکرا کیا دیا لے جا نہیں سمجھے میں پھر فکرہ نہ مسکرا کیا دیے لے جا حیرت کے سمندر میں غوطہ جل ہو کے سلمان ادے بہن فضا نہ میں نے حسن مانگا نہ حسین مانگا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں حسن حسین لینے آیا بی بی ادے یہی بتانے آئی ہوں باہر کے غلام اور ہوتے اندر کی کنیزیں اور یال تجھے نبی نے کہا ہے لے آ مجھے بطول نے کہا ہے دے آ تجھے نبی نے کہا ہے لے آ مجھے بطول نے کہا ہے فیصلہ سنو تو ایک جملہ مسائل ہاتھ تھے جنب پہ حسن اور حسین دے ہاتھ بیٹھے ہو لکھن اللہ اہل سنت پڑھدا میں پہ آگے سنو نہ سنو تواڈی مرضی ہے اس آگے جیسے ہی حسن و حسین کا قدم مسجد نبی میں داخل ہوا وہی کالے رنگ کا بچہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا وہی کالے رنگ کا بچہ ہون نتیجہ سمجھ آ گیا وہی کالے رنگ کا بچہ حسن حسین کی تعظیم کے لیے کھڑا سرہ کھڑا نہیں ہویا دو میں ہاتھ متھے طرح کے سلام کیتا سلام کرنے کی دیر تھی کہ سرخی جلال سمٹ کے مصطفیٰ کے چہرے پہ آئی اور اس کے باپ کو کہتے ہیں خبردار آج کے بعد اسے حرامی نہ کہنا کیونکہ جس کے دل میں حسین ہو وہ حرامی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں یا حسین ہو وہ حرامی انشاءاللہ زندگی رہی تو 8 جون میں حاضری دس تھوڑا دل کوئی نہیں تو میں معذرت کر لینا بیٹھے پھر جس کے دل میں اذان ہو رہی ہے میرے خیال ہے صلوات پڑھو تک کہ اذان ختم ہو جائے میں جملہ مسائب نہ پڑھ کے میں قبلہ ممبر دیا صلوات بلند آواز نال پڑھو اللہم صلی اللہ محمد یا ابا عبداللہ الحسین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا علی صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہر بھین نو ہوندی ہے بھرا نال محبت. ہر بھین نو بھرا نال ایک فطرت کا جذبہ ہے جس بناوٹ یا تصنع ہے نہیں، مگر جتنی محبت جناب زینب نو حسین نال آئی اتنی محبت کربلا تو بعد نہ کسی بہن نو بھرا نال ہوئی نہ کسی بھرا. مدینے دے اندر ہن میں جلدی کرنا چاہنا وقت بھی تھوڑا ہے تے میں صاحب ایک لفظ بھی آکھ لا. مدینے دے اندر اچھا بسم اللہ کرا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوندا جس ویلے بہن بھرا دا چہرہ نہیں ویدی تے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزردا جدا بھرا بہن دی زیارت نہیں کردا. بہن میں بھرا نہیں لبدا. بہن پوچھ دیا عباس میرا حسین کدے گیا. منت نہیں جندہ جتنا سانگا اہل بیت نہ لوندا ہے وہ اتنا ہی روندا. بھرا میں بہن نہیں لبدی تو امام بھی پوچھ دے ہوندے ہیں اما فضا میری زینب بہن کدے گئی ہے. اتنی محبت آئی. ایک عالم دین نے ایک روایت لکھی او دا ایک سہارا لے کے میں وینڈ کروں جس دن اے مسافر شام بی بی اللہ تعالیٰ سارے انس بی بی دی زیارت کرواوے جس دن بی بی جہان تھی آئی اس سین نے چند گھنٹے تو بعد اکھاں بند کر اچھی آواز نال رو پھر. میرا پڑھنا تو چپ کر جانا یہ بڑا سوکھ ہے. بی بی زینب دا رونا سوکھا نہیں. اتنا روئیے جو رسالت ماب آرام چھوڑ کے جناب زینب دے گہوارے کھولائیں ویکھنے بھی اکھاں بند کر کے رو رہے. قریب جا کے نا ہاتھ ناکن ہکو گل کی تھی نا زینب تیرے رومن دی وجہ تو ملائک دیاں تسبیحاں چھٹ گئیاں تو رونی ہے انہاں تو عبادت چھٹ گئی ہے. نانا منت کر دا یا کھول تے چپ کر جا. شاباش چھوڑے ہائی کر لے نہ چپ کی شاہ جی نہ اجا رسول چپ کرا رہے ہیں کہ حضرت امیر کائنات تھا یا رسول اللہ آکھو تو میں دھین گل کرا. آئے ساری رومنوں 3-4 دن دی مجلس دا بالکل اختتامی لمحات ہیں بیٹھے رومن وز جو اے ہاتھ جوڑ دا جملہ سنیا کہ دل منے تو رو لگیا. علی چاہ کے فرمینن زینب تیرا رومن میرے تو برداشت نہیں ہوندا. میں پیو ہو کے منت کردہ اکھاں کھول لے چپ کر جا.
نہ کیتی چپ نہ کھلی اکھ میں پہلے آ کے اس ممبر تے بزرگاں دی زندگی گزری ہے میں ایک ایک لفظ انہاں دا شروع کیتا ہے پھر ماں چھایا رو کے بیٹھی آدھی ہے تیرے روون دی وجہ تو تیرا پیو بھی روندا ہے میرا بھی روندا ہے اکھاں کھول چپ کر نہ کیتی چپ نہ کھلی اکھاں پھر برا حسن چھایا نہ کیتی چپ نہ کھلیاں اکھاں جو حیران نہیں بیٹھے تے رون واسطے بیٹھے ہو چار بندیاں تو چپ نہیں ہوئی رسول امام لہا کے فرمایا سلمان میرا حسین لایا سلمان جا میرا حسین لایا سلمان ڈھونڈ دے مسجد نبی پہنچ امام حسین قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں سلمان انہیں ہاتھ جوڑ کے دے میں ایتا آنکھ نہیں سکتا جو قرآن بند کروں لیکن میں ایک پیغام دینا آیا تو اڈے گھر قیامت آ گئی لفظ سے قیامت سن کے کربلا تا غریب اٹھا جا شبیر دے قدم گھا رہے ہیں شاہ جی واقعاً قیامت ہے کیویں جڑا نبیان دا سردار ہے اور ہوندہ ہے جڑا ولیان دا سردار ہے اور ہوندہ ہے عورتان دی سردار ہے اور ہوندی ہے جڑا جنت دا سردار ہے اور ہوندہ ہے کوئی تا متوجہ ہو سی جڑا لفظ سمجھا سی سرداران دے سامنے غریب ہاتھ جوڑ کے آدھے کہیں رو آیا مرحبا مرحبا سونی ہائی کی تجھے کہیں رو آیا سرداران دے سامنے غریب ہاتھ جوڑ کہہ رہا میں پھر آسان کیتی گل لیکن اے بھی پر نہیں سمجھ آئی سرداران دے سامنے غریب ہاتھ جوڑے کہہ رہا ہے رسول چاہ کے جناب زینب دے پیگے کھلائن فرمیندن میرے رومن دی وجہ تیرے پیو دے رومن دی وجہ ساڑھے پورے گھر دے رومن دی وجہ آؤ تیری بہنے نہ کھول دی اکھاں نہ کر دی چوپ دل تا میرا مند ہے جڑا بیٹھے ہو دی ہائے تا نکل سی فرمیندن سارے چاہ بیٹھے ہیں نہ اکھاں کھولیں دی نہ چوپ کر دی کربلا دا غریب رو کیا دے نانا میں نو وجہ پتا ہے سردارن کے پتا غریب رو ویڑتا چوپ کی میں کرائی او ہائے کرنا لے او نانا میں غریبا اے بہن میری غریب ہے آنکھیں تا میں کراما رسول فرمایا آ حسین بسم اللہ کرا آ حسین بہن ڈل گل کر آنکھوں کے تا اگا پڑھنگا نہیں تا اتھائیں چھوڑ دے سن کربلا دا غریب جملہ محسوس کرنا لے کربلا دا غریب رون دی ہوئی بہن دے کھول آیا اتنا ویکھیا غریبان دے یہ غدار انگوشت شہاد حسین بہن دے لبت رکھ کے ہکو گل کیتی اک کھول میں حسینہ کسے سنیا کسے نہیں سنیا کوئی ہائے کر گیا بھرا دی آواز کن دیا یہ آنکھ کھل گئی پیگے تڑپ گیا دیئے تائیں آنکھیں آنکھ کھول میں کھولیے آج میرا آنکھ کھولنا یاد رکھ لے جدا میں آنکھ نہ آنکھ بند نہ کر آدھی آنکھ بند نہ کرے میں نے ویکھے میں بازار کی میں ویسا میں نے ویکھے میں دربار کی میں ویسا میں نے ویکھے میں شرابی نال بھلا بے توڑا سیدہ یہ حق بندہ آدھی تیرے آنکھن تے آنکھاں کھول لیاں میر ویکھے جدہ میں بازار جاؤں پھر اکھا بند نہ کری حسین بہن تے نگاہ رکھی اللہ کری ہائے قبول فرماوے حسین میں اکھا کھولیاں میرا اکھا کھلنا رکھیں یاد میں اکھا نہ اکھا بند نہ کر ہے دل تا میں دو بینڈ کرا کوشش کر سا میں بزرگاں دے ہی رنگے کن سنا ماں اتنی محبت بھین تے بھرا ولید ابن عبد الملک بغیرت دا دورائی بس ختم بینڈ کروا ولید ابن عبد الملک مروان بغیرت دا دورائی اس ظالم نے مدینہ دے حاکم خط لکھیا جو سجاد نو کڑیاں پواؤ شام بھیج اتھے پھر تبلیغ دی ضرورت میں ادھا بیچ گزریا تبلیغ دی ضرورت ہے تسی حیران ہو کے بیٹھے ہو تبلیغ دی ضرورت ہے خط آیا حضرت سجاد دے ہتھا تے اکھا چو خون نکل دا گیا سدھا حجرے چ گئن تے سفران دے سامان بنن آلیہ سین نے سجاد دی اکھاں دا خون ویکھیا
قریب آکیا دیئے رات بھی رونے سامان بندے کدے جاؤں ہے ایک ہائے جنازے علی کرے ہے کدے جاؤں ہے سر جھکا کیا دینا اما شام ایڈے بندے بیٹھے ہو شام دا نا رونا لگ کوئی نہیں بی بی آدھی وات شام کیوں وینے اما تبلیغ دی ضرورت ہے سجاد گل کے آدھی کلیانا ونجن دے سا اما تو ضعیف ہے او شام آدھی او شام جڑی اکھی نال وے کھائی او ہائے کرنا لے او سجاد جو رمین پتر دے گل بائی پا لیا پیشامی تے بو سڑے کے آدھی رات واندی نال نیاج توڑی کہ ماں ٹوری اولاد میں نہ وطن تے چھوڑ اکلیاں ونائے تو شام نہ پتا سجاد کوئی تہائے کرے سی پتر نو آدھی ہے جائے شہر دے آجتائی میں اجڑی کو ہر موڑ بازار دا یاد میں پتھر جھلے گھن چوکتے گھن پور کمباد ردا دے سجاد کلیان ونجن دے شام کر تیاری جتنے سید لفظ سمجھائے آلیہ تیاری کر لئیے شندہ جنت البقیہ ماں دی قبر تو ٹر گئی روڑ لے قبر تو مورا مٹیاں دے جھڑ گئی قبر تے امنائیے جی میں حسین اکبر دلاج تے آیا قبر نال انگلیٹیاں جی میں دھیاں ماں نال سمدیاں قبر دے ہاتھ رکھے دیئے آخری صلاح تواڈی ہائے نکلیے محمد دھی دا وہنا ہے کدے وہنی ہے اما شام وہنی ہے کیوں وہنی ہے قبر نو گلا کے دیئے کئی کام رہ گئے ہاں نا اما سین ای گال دی سوچ بچارے کال انجنا آنکھیں نہیں میری گئی مادہ چھوڑ مزارے میرے جگر دا خون بازار چر لیا آؤ بیٹھا ہے شام تیار کیویں کلا ٹورا میں عابد کو او شام دے بیمارے 2 منٹ دی مجلس بقائے اما سلام آخر میں کوئی نہیں ولنا ٹور گئی ہے میری شہن سید جڑے معاف کرے ہے شام دے باہر کھلوتی ہیں بزرگان دے لفظ این حجا کے کھڑیا دیئے میرا اللہ میں پھر بازار نہ جاوا نہیں سمجھا سکے میرا اللہ میں پھر دربار نہ جا اما فضا میرے میرے آؤ درخت دا پتہ کر راجن دے نال میرے دھیر دا کٹے ہو یا سار رکھا لے پتھر دل رکھائیں دا کوئی نہیں فضا دیکھ کے ولیہ زینب جڑ گئی ہیں درخت سوک گئی ہے تے شاخہ تو خون ہے کربلا دمو کر کے آدھے حسین او سوک گئی ہے میں جیندی ودیا آلیہ فرمایا اما فضا میرا ہاتھ نہ میں درخت نیڑے لائے جا علی ندین درخت نوہام نہ لایا ترے وین کیتے پہلا وین کر کے آدھیا حسین تیریاں ظلفہ شمر دے ہاتھ نہیں بھولیا دوجہ وین کر کے آدھیا حسین تیرا خندر تلے پانی منگنا نہیں بھولیا تریجہ وین کر کے آدھیا تیرا اکبر دلاش تے ونجنا میں نہیں بھولیا چوتھا وین پئی کرے میرا بے غیرت سر تے وار کیتا ہے آلیہ مٹیاں تے جھڑ گئی ہے فضا نیڑے آگے دیئے تیرے پیو دے قتل دی آئے اصل گواہ مار گئی ہے شام مچالے ہوئے زخمی سارا تیری ماں اجڑی دا آڈے توئیں دا کھولنا مہربانی کر حال آخری وین
میں سید نہیں نہ میں سمجھدا جو بی بی دا غسل پڑھیا جائے میں اتنا ہی پڑھدا پانی جنت چوں آیا کفن جنت چوں آیا سجاد ماں دا میت تیار کیتا ہے اے ہر کوئی جاندا ہے کہ غریب دی دھی بھی مر جائے او دا جنازہ بھی بندے چار پائی تے چندل بیمار اتنا غریب ہے چار لکڑیاں چاہیے ماں دا میت لکڑیاں تے رکھے تے رو کے ادا تیرا شام تے رول کے آج مار وجنا یہ درد گیا اے میں کھائے ہوڑ مانگ دعا تیرے میت اتے منجے موت سجاد اما میں دلا سے دین دیا شام دے باہر میں چھوڑ کے ٹر گئی آخری وینے سجاد پیروں دے پاس نہ لوا جائیے ہٹ جا میدہ نانا محمد وقت وعدہ سجاد میدہ بابا علی کفر دے بعد کھولے تے رو کے ادھر کی میں رلیے ویچ بازار دے ایک وار میں کو اے دسا جا کی میں